الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجانا ومعوانا غوثنا وغياثنا مستغيثنا نورنا ونور إيماننا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وصحابك يا قائد البر المحجلين المبعوث برحمة للعالمين اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور آقائے دو جہاں سرور کون و مقام سیدی و مرشدی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد اللہ کریم کا کروڑہ احسان ہے کہ اس مالک حقیقی نے ہمیں اپنی 18,000 مخلوقات میں سے اشرف المخلوقات انسان بنایا اور انسان بنا کے ہم پہ بہت بڑا احسان فرمایا کہ ہمیں اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی بنایا، جن کا امتی ہونے کے لیے انبیاء بھی دعائیں مانگتے رہے۔ تو برادران اسلام، آج کا جمعۃ المبارک ماہ رمضان المبارک کا آخری جمعۃ المبارک ہے۔ اسے جمعۃ الوداع بھی کہتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس اللہ رب العزت کی طرف سے رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ اللہ کا مہمان بن کے ہمارے پاس تشریف لایا تھا، جو تمام تر رعنائیوں، خوبصورتیوں، برکتوں اور رحمتوں کے ساتھ ہمارے اوپر جلوہ فکن تھا۔ اب وہ ماہ مکرم ہم سے الوداع ہو رہا ہے، تو اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے قرآن کریم فرقان حمید کی 2 آیات کریمہ کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک میری زبان پہ کلمہ حق جاری فرمائے، مجھے اور آپ سب کو اس پہ
عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، اگر ہم کائنات پہ غور کریں تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اس دنیا میں کروڑ انسان آئے، پھر اس بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میرے اور آپ کے آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات تک کم و بیش 1,34,000 انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے 1,34,000 کم و بیش انبیاء کو مبعوث فرمایا۔ نبی ہونے میں تمام انبیاء برابر ہے، رسول ہونے میں بھی تمام انبیاء علیہ السلام برابر ہے، لیکن اللہ رب العزت جسے چاہتا ہے اسے شانیں بھی عطا فرماتا ہے اور اس کے درجات بھی بلند فرماتا ہے۔ اگر ہم انبیاء علیہ السلام کو دیکھیں تو اللہ رب العزت نے اپنے ہر نبی کو عزت، عظمت، روشنیاں، رفعت عطا فرما کے اس دنیا میں جلوہ گر فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت نے اس دنیا میں جلوہ گر فرمایا تو آدم علیہ السلام کو ایک ایسا اعزاز بخشا جو کائنات میں دوسرے کسی بھی شخص کو اللہ نے وہ اعزاز عطا نہیں فرمایا۔ فرمایا آدم علیہ السلام صفی اللہ ہے، یعنی آپ کو اللہ رب العزت نے اپنے دست قدرت سے تخلیق فرمایا، پھر روح پھونکی گئی تو اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو ساری بشریت کا باپ بنا کے اس دنیا میں جلوہ گر فرمایا۔ اگر آگے چلے تو اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کو نجی اللہ بنایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خالق کائنات نے کوہ طور سے بلایا، انہیں شرف ہم کلامی سے نوازا اور فرمایا کہ اے میرے پیارے نبی موسیٰ، میں نے آپ کو کلیم اللہ بنا کر دنیا میں جلوہ گر فرمایا ہے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جہاں عظمت رفعت عطا فرمائی، ایک ایسا عظیم منصب عطا فرمایا۔ فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، فرمایا ہم نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنا کے دنیا میں جلوہ گر فرمایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے جہاں کمالات عطا فرمائے وہاں ایک ایسا عظیم منصب عطا فرمایا کہ میرا نبی اسماعیل علیہ السلام امتحان کے مطابق ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گیا، اللہ نے اپنے نبی اسماعیل کو ذبیح اللہ بنا کے دنیا میں جلوہ گر فرما دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے جناب عیسیٰ روح اللہ کو دنیا میں جلوہ گر فرمایا تو معجزات عطا فرمائے، کتاب عطا فرمائی، کمالات عطا فرمائے، بغیر باپ کے اس دنیا میں جلوہ گر فرمایا، پھر زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا اور فرمایا کہ میرا نبی عیسیٰ روح اللہ ہے۔ کیا ہے؟ روح اللہ ہے۔ اگر مختصر بات کروں تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تک اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں جلوہ گر فرمایا، ہر نبی کو کمالات سے نوازا، کسی کو ایک معجزہ عطا فرمایا، کسی کو 2 معجزے عطا فرمائے،
کسی کو کتاب عطا فرمائی، کسی کو صحائف عطا فرمائی۔ کائنات کے اندر ایک ایسا رسول بھی ہے جس کو اللہ رب العزت نے باقی تمام انبیاء کو اگر ایک معجزہ عطا فرمایا، کسی کو 2 معجزے عطا فرمائے، کسی کو 3 معجزے عطا فرمائے، کسی کو کتاب دے کر بھیجا، کسی کو نئی شریعت دے کر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے باقی انبیاء کو جتنے کمالات عطا فرمائے تھے وہ سارے کے سارے جس ہستی کے اندر اللہ نے جمع فرما دیے وہ میرے اور آپ کے آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے۔ علامہ صاحب نے فرمایا تھا حسن یوسف دم عیسیٰ شد کیسا تاریخ، حسن یوسف دم عیسیٰ شد کیسا تاریخ، آپ سے خوبا ہما دارن تو تنہا داری۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے باقی انبیاء کو جو کمالات الگ الگ عطا فرمائے تھے، اے اللہ کے محبوب وہ اللہ نے سارے کے سارے آپ کو عطا فرما دیے ہیں۔ یہ تو آپ کی ذات بابرکات ہے۔ میرے بھائیوں، میرے اور آپ کے آقا مولا کو اللہ رب العزت نے سر سے لے کے پاؤں تک سراپا معجزہ بنا کر بھیجا۔ کیا بنا کر بھیجا جی؟ سارے گزرا سبحان اللہ۔ مجھے بھی پتا چلے کہ آپ ماہ رمضان المبارک کی آخری جمعۃ المبارک میں بیٹھے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو صفی اللہ بنایا، ہم نے نوح علیہ السلام کو نبی اللہ بنایا، ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا، اسماعیل علیہ السلام کو ذبیح اللہ بنایا، موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بنایا، عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ بنایا۔ لیکن جب باری آئی میرے اور آپ کے آقا مولا کی تو اللہ نے فرمایا باقی انبیاء کو میں نے ایک ایک 2 منصب عطا فرمایا ہے، لیکن میں نے اپنے محبوب کو سر سے لے کے پاؤں تک سراپا معجزہ بنا کر بھیجا ہے اور اپنا محبوب بنا کر بھیجا ہے۔ کیسا عظیم محبوب! میرے بھائیوں، اگر ہم کائنات پہ غور کریں تو حضرت آدم علیہ السلام کو میرے بھائیوں اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک باقی انبیاء کو جو کتابیں عطا فرمائی، جو صحائف عطا فرمائے، آج اس وقت میں کوئی ایک کتاب بھی اپنی اصل شکل میں موجود نہیں ہے، اصل شکل میں موجود تورات میں بھی تبدیلی ہو گئی، زبور میں بھی تبدیلی ہو گئی، انجیل میں بھی تبدیلی ہو گئی، لیکن فرمایا اے محبوب ہم نے جہاں آپ کو اتنے معجزات عطا فرمائے ہیں، اے پیارے مصطفیٰ ہم نے آپ کو ایک ایسا معجزہ قرآن کریم کی شکل میں عطا فرمایا ہے جو 1400 سال پہلے میرے اور آپ کے آقا مولا کے قلب اطہر پہ نازل ہوا تھا۔ فرمایا کائنات ختم ہو جائے گی لیکن میرے محبوب کا یہ معجزہ صبح قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ فرمایا ان نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، فرمایا ہم نے ہی قرآن کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں۔ فرمایا کائنات کی ساری کتابیں تبدیل ہو گئی لیکن میرے آقا کا عظیم معجزہ آج تک ایک زبر اور زیر بھی اس سے تبدیل نہیں ہوئی، کیونکہ یہ صبح قیامت تک اس سے جاری رہنا ہے۔ میرے بھائیوں اللہ رب العزت نے فرمایا کون تم خیر امت، فرمایا تم ایک بہترین امت ہو، تم ایک بہترین امت ہو۔ میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء بھیجے اور ان میں فرمایا کہ بہترین امت جو ہے وہ میرے محبوب کی امت مصطفیٰ ہے، یہ بہترین امت ہے۔ اگر ہم تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں یا کتابوں کو اٹھا کر دیکھیں تو میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے حضرت یہودیوں کو ہفتے کا دن عطا فرمایا، عبادت کے لیے یہودیوں کو سارے بولے کون سا دن عطا فرمایا جی؟ ہفتے کا دن عطا فرمایا۔ عیسائیوں کو اتوار کا دن عطا فرمایا کہ وہ عبادت کرے ہفتے والے دن اور اتوار والے دن۔ ہمارا جو ہفتہ ہے وہ شروع ہوتا ہے جمعۃ المبارک سے، کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ جیسے تو ہمارے یہاں سوموار سے ہوتا ہے ہفتہ شروع، لیکن اسلامی ہفتہ جمعۃ المبارک سے شروع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہود کو ہفتہ عطا فرمایا، نصارہ کو
اتوار عطا فرمائی اور فرمایا کہ ہم نے جمعۃ المبارک کو چھپا کر رکھا. جب سرکار کی امت اس دنیا میں جلوہ گر ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو رمضان المبارک اور جمعۃ المبارک جیسا عظیم دن عبادت کے لیے عطا فرمایا. فرمایا کہ اتنا عظیم دن ہے، فرمایا یہ مومنوں کے لیے عید کا دن ہے، مومنوں کے لیے عید کا دن ہے. اور فرمایا کہ میری امت کے غریب لوگوں کے لیے جمعۃ المبارک حج کا دن ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے کائنات کو وجود عطا فرمایا تو اللہ نے یہودیوں کو کہا کہ تم مزدوری کرو. یہودیوں نے مزدوری کی، صبح سے لے کر نماز ظہر تک اللہ تعالیٰ نے مزدوری کے عوض انہیں ایک کی رات عطا فرمایا. پھر کہا نصارہ کو کہ تم مزدوری کرو. نصارہ نے مزدوری ظہر سے لے کر عصر تک کی تو اللہ نے ایک کی رات انہیں عطا فرمایا. پھر اللہ تعالیٰ نے سرکار کی امت کو حکم ارشاد فرمایا کہ تم مزدوری کرو. اللہ کتنی مزدوری کرے؟ جواب آیا کہ عصر سے لے کر مغرب تک مزدوری کرو. اب سرکار کی امت نے جب عصر سے لے کے مغرب تک مزدوری کی تو اللہ نے 2 کی رات عطا فرمائی. کتنے کی رات عطا فرمائی؟ باقی کو کتنے کی رات دیے تھے؟ ایک کی رات عطا فرمایا. آپ اگر دیکھا جائے تو فجر سے لے کے ظہر تک اور ظہر سے لے کے عصر تک یہ وقت زیادہ ہے، عصر سے لے کے مغرب تک یہ وقت کم ہے. یہود اور نصارہ نے اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا کہ یا اللہ ہم نے محنت کی زیادہ کی اور تو نے ہمیں ایک کی رات ثواب عطا فرمایا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے کام بھی تھوڑا کیا اور اللہ تمہیں ثواب زیادہ عطا فرمایا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے یہود و نصارہ تم سوال کر ہی نہیں سکتے، یہ میرا اور میرے محبوب کی امت کا مسئلہ ہے. اگر میں تمہیں ایک قرات عطا کرتا ہوں، اپنے محبوب کی امت کو 2 قرات عطا فرماتا ہوں. اگر میرا جی چاہے تو میں اپنے محبوب کی امت کو 4 قرات کی عطا فرما سکتا ہوں. میرے بھائیو اتنی میرے اور آپ جعفر مولا اپنے صحابہ کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کے فرمایا میرے صحابہ بنی اسرائیل کے اندر ایک اللہ کا ولی تھا جس کا نام شمعون تھا. کیا نام تھا جی؟ شمعون تھا. وہ اللہ کی 300 سال عبادت کرتا رہا. وہ اللہ کا ایسا بندہ تھا، وہ دن کو جہاد کرتا، رات کو اللہ کی عبادت کرتا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا یا اللہ تو مجھے 1000 بیٹا عطا فرما، میں سارے کا سارا جہاد کے لیے اپنے بچوں کو وقف فرما دوں گا. اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا وہ دوست ہے، اللہ کو وہ بڑا پسند ہے. جب یہ بات کی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور ان کی تو عمریں بہت زیادہ تھی اور ان کے اعمال بھی زیادہ ہوں گے، ہماری تو عمریں ہی کم ہیں، ہمارے اعمال بھی تھوڑے ہوں گے. جب یہ بات سنی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک متغیر ہو گیا، رنگ تھوڑا پیلا پڑ گیا. اللہ تعالیٰ نے فوراً جبریل کو حکم عطا فرمایا جبریل میرے محبوب کی بارگاہ میں جاؤ اور جا کر میرا سلام پیش کرنا اور ساتھ پیغام دینا کہ اے اللہ کے محبوب آپ پریشان نہ ہو، ہم آپ کی امت کو ایک رات لیلۃ القدر کی شکل میں عطا فرما دیں گے. جو اس رات اللہ کی عبادت کرے گا اللہ تعالیٰ 1000 مہینوں سے زیادہ اسے ثواب عطا فرمائے گا. تو میرے بھائیو یہ ماہ مکرم اور بالخصوص یہ عشرہ جہنم سے آزادی کا یہ نزول قرآن کا عشرہ ہے. ویسے تو پتہ شاہ رمضان الذی انزل فیہ القرآن، فرمایا کہ رمضان کا مہینہ ہے اور اسی مہینے کے اندر قرآن کو نازل کیا گیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کا نزول اسی مہینے میں فرمایا. پھر یہ قرآن کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب اطہر پر 23 سال کے عرصہ میں جیسے جیسے ضرورت پڑتی رہی اللہ تعالیٰ سرکار کے قرب اطہر پر قرآن کریم کو نازل فرماتا رہا. اب قرآن کریم یہ جو لیلۃ القدر ہے اس رات میں نازل ہوا.
ہوا. اب لیلۃ القدر ہمارے ہاں یہی مشہور ہے کہ وہ 27 رمضان المبارک کی رات ہوتی ہے، یعنی 26 اور 27 کے درمیان والی رات یہ شب قدر ہوتی ہے. لیکن میرے اور آپ کے آقا مولا اعتکاف فرمایا کرتے تھے آخری اشرا. اس کی وجہ یہ تھی کہ میرے آقا نے فرمایا اللہ نے اس رات کو پوشیدہ رکھا ہے. یہ 60 راتوں کے اندر ہے جس میں اللہ نے قرآن کریم کا نزول فرمایا اس رات کو جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، فرمایا تمہیں کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ آگے فرمایا خیر من الف شہر، فرمایا یہ 1000 مہینوں سے بھی زیادہ افضل اور اعلیٰ رات ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام، فرمایا اس رات جبریل امین علیہ السلام اللہ سے اجازت لے کر دنیا کے فرشتوں کے ساتھ چلا کر ہوتے ہیں اور وہ طلوع فجر تک زمین پر ہی رہتے ہیں اور دیکھتے رہتے ہیں کہ کہاں کوئی محفل پاک ہو، جہاں لوگ اللہ کا ذکر کر رہے ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام پڑھ رہے ہو. فرمایا جو کوئی محفل دیکھتے ہیں اسی محفل میں بیٹھ جاتے ہیں اور جب صبح ہوتی ہے تو وہ فرشتے واپس اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. اللہ پوچھتا ہے اے میرے فرشتوں میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کر آئے ہو؟ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ہم جب تیرے بندوں کے پاس گئے تھے تو وہ تیرا ذکر کر رہے تھے. کیا کر رہے تھے جی؟ ذکر کر رہے تھے. اور جب ہم واپس آئے ہیں تو اللہ اب بھی وہ تیرے ذکر میں مشغول تھے. اللہ فرماتا ہے فرشتوں میرے بندے مجھ سے کیا مانگتے تھے؟ فرشتے سوال کرتے ہیں یا اللہ تیرے بندوں میں کچھ تیرے بندے ایسے تھے جو تیری جنت کے طلبگار تھے. اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ جو لوگ میری جنت کے طالب تھے میں نے انہیں جنت کا حقدار بنا دیا. یا رب ذوالجلال ان میں کچھ لوگ ایسے تھے جو تیرے جہنم سے پناہ چاہتے تھے. اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ جو جہنم سے آزادی چاہتے تھے آج کی رات کا صدقہ میں نے انہیں جہنم سے آزاد فرما دیا. یا رب ذوالجلال ان میں کچھ لوگ ایسے تھے نہ تو وہ جنت کے طالب تھے نہ جہنم سے پناہ مانگتے تھے، بس محفل ہو رہی تھی ان کے ساتھ آ کر بیٹھ گئے. اللہ فرماتے ہیں وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا، فرمایا لَا یشقیٰ جَلِیسُہُم، فرمایا ان کے ساتھ بیٹھنے والا بدبخت ہو ہی نہیں سکتا. آج کی رات کا صدقہ میں نے اسے بھی عطا فرما دیا. تو میرے بھائیوں یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے اور یہ جو ایام چل رہے ہیں یہ آخری ایام چل رہے ہیں کہ رمضان المبارک جو ہم پہ جلوہ گر ہوا تھا وہ ہم سے جدا ہونے والا ہے. اسی وجہ سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہود کو ہفتہ عطا فرمایا تھا، نصارہ کو اتوار عطا فرمائی تھی اور اپنے محبوب کی امت کو اللہ تعالیٰ نے ماہ مکرم اور جمعہ المبارک کا عظیم دن عطا فرمایا تھا. اور فرمایا اگر کوئی جمعہ المبارک کے دن جمعہ ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ ہفتے کے سارے گناہوں کو میرا اللہ معاف فرما دیتا ہے. فرمایا باقی انبیاء کو بھی اللہ نے کتابیں عطا فرمائی تھی لیکن میرے اور آپ کے اکبر مولا کو اللہ نے قرآن کریم جیسا عظیم معجزہ عطا فرمایا تھا. فرمایا صبح قیامت تک قرآن کریم کے ایک لفظ کے اندر بھی تبدیلی نہیں آ سکتی. میرے اور آپ کے آقا مولا آپ بتاتے ہیں قرآن کریم کو پڑھا کرو کیونکہ قرآن کریم کا ایک حرف پڑھنے سے اللہ تعالیٰ 10 نیکی عطا فرماتا ہے. کتنے کی عطا فرماتا ہے؟ 10 نیکی عطا فرماتا ہے. پھر آگے فرمایا کہ الف لام میم یہ 3 حروف ہے. اگر کوئی بندہ الف لام میم پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 30 نیکیاں عطا فرماتا ہے. تو میرے بھائیوں یہ تو قرآن کریم کو اوپر سے دیکھ کے پڑھنے کا اجر اور ثواب ہے. میرے بھائیوں اگر قرآن کریم کو ہم پڑھیں اور قرآن کریم کا گہری نظر سے مطالعہ کریں، قرآن کریم کا ترجمہ پڑھیں
کی تفسیر پڑھے تو پھر ہمیں قرآن کی سمجھ بھی آئے گی اور اللہ تعالیٰ ہمیں 10 گنا نہیں 70 گنا سے زیادہ ثواب عطا بھی فرمائے گا۔ قرآن کریم پڑھنا بڑا شامل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمارے ساتھ کلام فرمایا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا رب ہمارے ساتھ کلام کرے اور ہم دیکھیں کہ ہمارا رب کیا کہتا ہے تو ہمیں قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ قرآن پیغام کیا دیتا ہے؟ ویسے تو ہم قرآن پڑھتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ رمضان المبارک میں بعض احباب قرآن کریم کھولتے ہیں اور ہم نے قرآن کریم اپنے گھر میں سب سے اونچی جگہ پہ رکھ دیا ہے کہ اس کی طرف پیر بھی نہ ہو، اور بڑا جب کبھی غصہ آ جائے تو ہم قرآن کریم کو اٹھاتے ہیں حلف دینے کے لیے کہ بھائی قرآن سے بات ہوگی۔ میرے بھائیو، اللہ نے قرآن کریم کو اس لیے نازل نہیں فرمایا تھا کہ اس کو اونچی الماری میں رکھ دیا جائے، جب کسی بات میں جھگڑا ہو جائے تو حلف کے لیے اسے نکالا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یہ عظیم معجزہ اس لیے عطا فرمایا تھا کہ میرے آقا کا اگر مثال بھی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس امت کو قیامت تک جاری رکھنے والا ہے، اور فرمایا امت مصطفیٰ اس سے استفادہ کرتی رہے تاکہ ان کی دنیا بھی کامیاب ہو جائے، قبر و حشر میں بھی یہ کام کامیاب ہو جائے۔ میرے بھائیوں، میرے اور آپ کے آقا مولا کو اللہ نے بڑے کمال عطا فرمائے تھے، اور جہاں پہ سرکار کو کمال عطا فرمایا ہے، سرکار کی امت کو بھی کمالات سے اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے۔ یہ ایسی عظیم امت ہے جس نبی نے بھی اس امت کے بارے میں پڑھا، اللہ کی بارگاہ میں التجا کیا، اللہ ہمیں منصب نبوت کی ضرورت نہیں، بس اس آمنہ کے لال کی غلامی عطا فرما دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس امت کے فضائل پڑھے تو اللہ کی بارگاہ میں کیا، یا اللہ ہمیں یہ آخری امت عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے نبی موسیٰ، یہ امت میں نے اپنے حبیب کے لیے بچا کر رکھی ہے۔ کس کے لیے رکھی ہے؟ اپنے حبیب کے لیے رکھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تورات میں پڑھا کہ جو نبی آخر الزمان ہوگا اور جو اس کی امت ہوگی، اس امت کے 6-7 سال کے بچے، ان کو ان کی کتاب جو ہے وہ زبانی یاد ہوگی۔ یعنی اگر اس کائنات میں دیکھا جائے تو اس وقت نہ تو کوئی کتاب اپنی حالت میں موجود ہے اور نہ ہی اس کتاب کا کوئی حافظ موجود ہے۔ یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے، اور سرکار کی امت کا یہ خاص تحفہ ہے کہ سرکار کی امت کا 6 سال کا بچہ اپنے سینے میں قرآن لے کے گھوم رہا ہے۔ یہ اللہ نے سرکار کو معجزہ عطا فرمایا ہے۔ میرے بھائیوں، یا اللہ یہ آخری امت مجھے عطا فرما دے۔ فرمایا یہ میرے حبیب کی امت ہے۔ یا اللہ تیرا حبیب کون ہے؟ فرمایا موسیٰ، میں نے تجھے کوہ طور پر بلایا، تجھے اپنے نور کی تجلی عطا فرمائی، اور میں نے تجھے اپنا کلیم بنایا۔ فرمایا یہ امت اس نبی کی ہے جس کو میں اپنا جلوہ بھی دکھاؤں گا اور یہ امت بھی عطا فرماؤں گا۔ میں اپنا جلوہ بھی دکھاؤں گا اور یہ امت بھی عطا فرماؤں گا۔ تو میرے بھائیوں، ایک دن جس طرح کے مشہور تاریخی کتابوں میں ہلاکو خان نے جب مسلمانوں کے ممالک سے قبضہ کیا، قتل و غارت کی، تو اس نے کہا کہ جتنی بھی کتابیں ہیں بغداد کے اندر یہ ساری کی ساری اٹھا کر اسے دریائے دجلہ میں بہا دیا جائے، اور پھر خصوص کو کہنے لگا کہ قرآن کریم کو، کیونکہ معاذ اللہ نعوذ باللہ من ذالک یہی سب سے بڑا فتنہ ہے، یہ ساری کی سارے قرآن کو اٹھا کر دریائے دجلہ میں بٹھا دیا کہ بہا دیا جائے۔ ساری کی ساری کتابیں اٹھا کر دریائے دجلہ میں بہا دی گئی، مسلمانوں کا خون کیا گیا۔ ایک 6 سال کا بچہ دریائے دجلہ کے کنارے کھڑا ہو کر ہنس رہا تھا۔ ہلاکو پوچھنے لگا کہ بچے تو ہنس کیوں رہا ہے؟ اس نے کہا ایسے ہنس رہا ہوں۔ اس نے کہا کون ہے تو؟ کہنے لگا کہ میں مسلمان ہوں۔ جب کہا کہ میں مسلمان ہوں، ہلاکو نے کہا کہ تو ہنس کیوں رہا ہے؟ ہم نے تیری ساری کتابیں تمہاری دریا بند کر دی ہے۔ اس نے کہا تو عجیب انسان ہے، تو کتابوں کی بات کرتا ہے، یہ تو کتاب کی صورت ہے، اگر تو ساری کتابیں بھی دریائے دجلہ میں بہا دے، اللہ تعالیٰ نے 6 سال کے بیٹے کے سینے میں قرآن کریم کو محفوظ فرما دیا ہے۔ یعنی تو کتابیں تو بہا سکتا ہے
لیکن 6 سال کے بچے کے سینے سے کیسے قرآن نکال سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہوا ہے، فرمایا کہ اس کی ایک زیر زبر بھی تبدیل نہیں ہو سکتی۔ میرے بھائیوں، میدان معاشر کے اندر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا کہ قیامت کے دن حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میرے تک تمام انبیاء کی جو امتیں ہیں وہ میدان معاشر میں جمع ہوگی اور 120 صفحے بنے گی تمام انبیاء کے ماننے والوں کی۔ کتنی صفحے بنے گی تھی؟ 120 صفحے بنے گی۔ صحابہ نے رضیا حضور اس 120 صفوں کے اندر باقی انبیاء کی صفحے کتنی ہوگی اور آپ کی صفحے کتنی ہوگی؟ آپ نے فرمایا میرے صحابہ میدان معاشر کے اندر میں اپنے دائیں سے بھی اپنے بائیں سے بھی اور اپنے پیچھے اور آگے سے اپنی امت کو پہچانوں گا۔ شہادت کے حضور کی طرح پہچانیں گے، وہاں تو خرچوں کی تعداد میں لوگ ہوں گے۔ تو آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ، میری امت کے لوگ دن میں 5 مرتبہ وضو کرتے ہیں، ان کے ادائے وضو آسمان کے چاند کی طرح چمکدار ہوں گے۔ میں خرچوں لوگوں کے اندر سے بھی اپنی امت کے لوگوں کو پہچان لوں گا۔ ہمیں لڑکا پہچان لے پوچھا کتنی صفحے ہوگی؟ آپ نے فرمایا 40 صفحے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کی ہوگی، اور فرمایا کہ باقی 80 صفحے مجھ محمد رسول اللہ کے ماننے والوں کی ہوگی، اور فرمایا باقی انبیاء پہلے گزر گئے، ان کی امتیں بھی پہلے گزر گئی۔ فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے اپنے رب کو سجدہ میں محمد رسول اللہ کروں گا، اور فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جسے سب سے پہلے فرمائے گا ارفع کا یا محمد، سب سے پہلے مجھے اللہ تعالیٰ حکم ارشاد فرمائے گا کہ پیارے محبوب اپنا سر انور کو اٹھائیے۔ فرمایا میں سارا اٹھاؤں گا، مجھے اس سے شفاعت عطا ہوگا اور میں اپنی امت کے آخری شخص تک اسے جنت عطا فرماؤں گا۔ میرے بھائیوں، میرے اور آپ کیا ہوگا تشریف فرما کے حضرت انس سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور قیامت کے دن آپ میری شفاعت فرمائیں گے؟ آپ نے فرمایا انس ضرور فرماؤں گا۔ عرض کیا حضور اگر آپ سے ملنا ہو تو آپ سے ملاقات کہاں ہوگی؟ آپ نے فرمایا انس قیامت کے دن اگر مجھے ملنا ہو تو سب سے پہلے میں پل صراط پہ کھڑا ہوگا۔ کہاں کھڑا ہوگا جی؟ پل صراط پہ کھڑا ہوگا۔ حضور وہاں کیا کریں گے؟ آپ نے فرمایا پل صراط سے ہر کسی کو گزرنا ہے، اگر کوئی میرا امتی لڑ کھڑائے گا تو میں ہاتھ پکڑ کر اسے پل صراط پار کروا دوں گا۔ حضور وہاں اگر نہ ملے تو فرمایا میں میدان پہ کھڑا ہوں گا، جہاں پہ میری امت کے اعمال کا وزن ہوگا میں میدان پہ کھڑا ہوگا۔ حضور وہاں کیا کریں گے؟ فرمایا اگر میرے کسی امتی کے اعمال کم ہو جائیں گے تو حصہ رحمت کا اسے بھی جنت عطا فرما دوں گا۔ یا رسول اللہ اگر وہاں بھی نہ ملے تو آپ نے فرمایا میں حوض کوثر پہ کھڑا ہوں گا۔ کہاں کھڑا ہوگا جی؟ حوض کوثر پہ کھڑا ہوگا۔ حضور وہاں کیا کریں گے؟ آپ نے فرمایا جب میری امت تھکی ماضی میرے پاس آئے گی تو انہیں بھر بھر کر میں جامع رحمت پلا رہا ہوگا، اور فرمایا کسے میں اپنے حوض کوثر سے جامع رحمت پلاؤں گا، میدان معاشر کو کیا جنت میں جانے پر اسے پیاس نہیں لگے گی۔ میں یاد کرتا ہوں میدان معاشر کے اندر جامع رحمت ملنا ہی اسے ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کا صدقہ جنت عطا فرمانی ہے۔ اور میرے بھائیوں قیامت کے دن میرے اور آپ کیا کا مولا فرماتے ہیں باقی انبیاء پہلے آئے تھے پہلے گزر گئے، فرمایا سب سے پہلے سجدہ بھی میں کروں گا، سجدے سے سر بھی میں اٹھاؤں گا، اور میرے اور آپ کیا کا مولا اس سے کسی بات کو لے کر آگے فرمایا کہ میرے اور آپ کیا کا مولا جب وقت رخصت آیا آپ طبیعت کا ناخواس تھی، میرے آقا اپنے حجرہ پاک میں آرام فرما رہے تھے، دروازے پہ دستک ہوئی، دروازہ کھٹکھٹایا گیا، پوچھا گیا کون؟ عرض کیا کہ میں ایک مسافر ہوں، اندر آنا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے دروازہ کھولا، میرے آقا نے فرمایا آنے دو۔ جب وہ اندر آئے تو آ کر سلام عرض کیا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور میں اسرائیل ہوں۔ میں کون ہوں؟ اسرائیل ہوں۔ حضور اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کی بارگاہ میں بھیجا ہے اور میں آپ کی روح قبض کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کی روح قبض کروں اللہ تعالیٰ نے مجھ سے ارشاد فرمایا تھا کہ اسرائیل جب میرے محبوب کی بارگاہ میں جانا جا کر سلام بھی کرنا اور میرا پیغام کہنا
کہ یا رب اے اللہ کے محبوب آپ دنیا میں رہنا پسند کرتے ہیں یا جو اللہ کے پاس موجود ہے اس کو آپ پسند کرتے ہیں؟ میرے آقا جب یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا جبریل کو بھی بلاؤ۔ یہ پہلا موقع تھا کہ جب اسرائیل بھی سرکار کی بارگاہ میں حاضر تھے، جبریل امین بھی سرکار کی بارگاہ میں حاضر تھے۔ جبریل نے آ کر کیا حضور حکم فرمائیے۔ آپ نے فرمایا کہ جبریل آج میں تو اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، کل کو میری امت کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ قربان جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کے ساتھ ایسی محبت۔ اور دیکھو کائنات میں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی اور امتی میں کوئی فرق نہیں ہے، نبی صرف پیغام ہو جاتا ہے، میں ان سے پوچھتا ہوں کیا کائنات میں کوئی ایسا دروازہ ہے جس پہ جبریل دستک دے، دروازہ کھٹکھٹائے، اندر آنے کی اجازت چاہے اور پھر کہے آپ رہنا پسند کرتے ہیں یا جانا پسند کرتے ہیں؟ یہ کائنات میں صرف میرے اور آپ کی آقا مولا کی ذات بابرکات ہے۔ آپ نے جبریل کو بلایا، جبریل نے کیا حضور آپ چلے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو، آج تو جنت کو سجا دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے حوروں کو پھولوں کے گجرے عطا فرما کے کھڑا کر دیا ہے کہ آج میرا محبوب آ رہا ہے۔ عرض کیا کہ حضور اللہ فرماتا ہے آپ محبوب کے ساتھ وعدہ کر لیں، یا رسول اللہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ تک نہ تو کوئی نبی اور نہ ہی کوئی نبی کا امتی اس وقت تک جنت میں جائے گا جب تک آپ اور آپ کی ساری امت جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ مگر سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت جنت میں داخل ہوگی، پھر اللہ تعالیٰ باقی امتوں کو جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے سرکار کو تو بڑا مقام عطا فرمایا، لیکن جو سرکار کی امت کو مرتبہ اور مقام عطا فرمایا ہے، ہم امتی بھی اس سے بے خبر ہیں۔ کائنات میں جتنی بھی امتیں ہیں، کسی کو اللہ نے بہترین امت نہیں کہا۔ اگر بہترین امت کہا ہے تو وہ میرے اور آپ کی آقا مولا کی امت کو، یعنی ہمیں بہترین امت کہا ہے۔ اور ہمیں اپنے منصب کی، اپنی عزت کی، اپنے معاملات کی پرواہ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اگر ہم حدیث کو اٹھا کر دیکھیں تو باقی جتنے بھی اللہ کے نبی ہیں اس قدر سختی تھی کہ اگر کسی کے کپڑے ناپاک ہو جاتے تو ان کو کاٹ کر اتارنا پڑتا۔ اگر کوئی برائی کرتا تو صبح اس کے دروازے پر لکھا جاتا کہ اس بندے نے یہ رات کو جرم کیا ہے، اس کا پرچار اس طرح ہو جائے۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم کو اٹھا کر دیکھو، قوم عاد کے ساتھ کیا ہوا، قوم سمود کے ساتھ کیا ہوا، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ کیا ہوا، قوم لوط کے ساتھ کیا ہوا۔ وہ لوگوں کے ساتھ مذاق کرتے تھے، ٹھٹھا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ میرے بھائیوں، رات کی رات میں اللہ تعالیٰ انہیں نیز کو نابود کر دیا، ان کا نام و نشان مٹا دیا۔ میرے بھائیوں، جب میرے آقا اور بستیوں کے پاس سے گزرتے تو صحابہ سے کہتے میرے صحابہ جلدی سے گزرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی نحوست تمہارے اوپر بھی پڑ جائے۔ ان کے کنویں سے سرکار پانی نہیں لینے دیتے تھے۔ اللہ کو وہ اتنے لوگ ناپسند آئے۔ میرے بھائیوں، بحیثیت مسلمان اور سرکار کے امتی اگر ہم اپنے اوپر غور کریں تو کیا کون سا ایسا گناہ ہے جو پچھلے لوگوں میں تھا اور ہم میں نہیں ہے؟ یہ تو صرف حضور کی برکت ہے کہ ہم بچ رہے ہیں، ورنہ ہمارے اعمال تو ایسے ہیں کہ اگر انہیں سر کے بل پلٹ دیا جاتا تھا، اور اگر ہم بچ رہے ہیں تو سرکار کی وجہ سے بچ رہے ہیں۔ اس وقت کے کفار نے کہا تھا لولا تعذب اللہ، اللہ ہمیں کیوں عذاب نہیں دیتا، ہمارے اوپر پتھر برسائے، ہمیں سینہ میں عذاب نہیں یا ہمیں دردناک عذاب دے۔ اللہ نے فرمایا تھا وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم، فرمایا محبوب تمہارے رب کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ جن کے اندر آپ ہو اور اللہ تعالیٰ انہیں عذاب عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے وعدہ لیا تھا کہ اے میرے محبوب، ہم آپ کی امت کو اجتماعی عذاب نہیں دیں گے۔ یہ سرکار کی وجہ ہے کہ آج ہم بچ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، سرکار کی امت کی بڑی شان ہے، میرے آقا کی شان کراؤں بڑا ہے، لیکن میں اور آپ بحیثیت مسلمان آج کے دن غور و فکر کریں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ میرے آقا جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے اپنی امت کو یاد رکھا، جب شریعت سے اڑا گئے اپنی امت کو یاد رکھا، جب اس دنیا سے رخصتی کا وقت آیا تو پھر بھی میرے آقا نے اپنی امت کو یاد رکھا۔ میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں؟
کیا ہم نے کبھی اپنے آقا کو یاد رکھا؟ یہ ماہ مقرر آیا، میرے بھائیوں جو دل میں ہو تو بات کرنی چاہیے. یہ ماہ مقرر بڑی شان والا ہے. بنی اسرائیل کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک کام سے انہیں منع کیا تھا کہ ہفتے کے بھی شکار نہیں کرنا. انہوں نے ہفتے کے بھی شکار نہیں کیا تھا، بس جال لگایا تھا، مچھلیاں اتوار والی بھی نکالی تھی، تو اللہ نے انہیں کیا کیا؟ بندر اور خنزیر بنا دیا. آج ہم اللہ کے اتنے حکم توڑتے ہیں، اتنے عوامر نواہی کو چھوڑتے ہیں، اور پھر بھی دردراتے پھر رہے ہیں. میرے بھائیوں ہم اکثر اپنے حکمرانوں پہ تنقید کرتے ہیں، لیکن اگر حقیقت کو دیکھا جائے مجھ سمیت میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں؟ یہ لوگ ہمارے منتخب کردہ نمائندے ہیں، اور اگر ہم منتخب نہیں بھی کرتے تو میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب اللہ کسی قوم سے ناراض ہوتا ہے تو پھر اللہ ان کے اوپر نااہل حکمرانوں کو مسلط کر دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا تھا کہ قیامت کے دن میرے آقا جہاں شفاعت کریں گے وہاں اللہ کی بارگاہ میں استغاثہ بھی کریں گے، یا اللہ میری قوم نے قرآن کو پس پشت ڈال دیا تھا. اگر ہم نے قرآن کو پس پشت ڈال دیا ہے تو آج ہر بندہ معیشت کا رونا ہوتا ہے. اگر ہم آج کی معیشت کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، معاشرت کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، تو اگر ایک ہاتھ میں قرآن ہو دوسرے ہاتھ میں دامن مصطفیٰ ہو تو پھر کائنات کی کوئی رکاوٹ کی مسلمانوں کو روک ہی نہیں سکتی. ہم مسلمان کو نام کے ہیں، ہم نے قرآن کو پسے پشت ڈال دیا، سرکار کی تعلیمات کو سرے پشت ڈال دیا، اور ہم چاہتے ہیں کہ اسلامی قانون کا نفاذ نہیں ہوتا. میرے بھائیوں آج کے اس عظیم دن کا صدقہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کو ہے کہ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی خیر فرمائے، اور بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں کی مولا مدد فرمائے، ملک پاکستان کی خیر فرمائے، ملک پاکستان کی سرحدوں کی مولا حفاظت فرمائے. آمین. وما علیہ الا البلاغ المبین.